حالت مظلوم کربلا بیان کریں۔ اِنَّا لِلَّهِ تھک نہ جاؤ تو سارے پڑھو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزاداران مظلوم کربلا روضہ رسول کا چراغ بجھ گئے، روضہ رسول کا چراغ ماتمیوں بجھ گیا۔ شرافت کا کعبہ دوڑتے ہوئے گھوڑے سے ساگر صدیقی کا ایک شعر پڑھتا ہوں، شاید ساری رات رونے کے لیے کافی ہو جائے۔ ساگر مرحوم نے کہا ہے پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی، پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی، ایک لاش ابھی لایا ہے ایک لینے چلا۔ شیعو عزادارو ماتمدارو سارا دن لنگر بھی کرتے رہے ہو، سارا دن پانی بھی پیتے رہے ہو، اپنی مرضی سے روتے رہے ہو، آج رکھ میرے سر پہ قرآن سارا دن لاشیں اٹھاتا رہا ہے۔ زہرا کلال کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی اصغر کی لاش کا دفن، کبھی عباس کے بازو۔ سیدزادہ مجھے نہیں پتا چکوال کا، چودھری ناصر حسین کی قسم فضاد صاحب مجھے نہیں پتا علامہ امیر صاحب کے چکوال میں کیا رواج ہے۔ ہمارے علاقے میں رواج ہے جوان بیٹا مر جائے نا لوگ جنازے تک باپ سے چھپاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں لوگ باپ کو بتاتے نہیں تیرا بیٹا مر گیا۔ کائنات کا پہلا باپ ہے حسین جس کا اکبر مارا گیا، پوچھ رہا تھا میرا اکبر کہاں ہے، اور کوئی مسلمان زلفوں میں ہاتھ ڈالتا تھا، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا، سارا دن روتا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ماتم کرنا ہے ماتمیوں نے، ابھی ماتم کا وقت بھی بچانا ہے، 5 یا 7 منٹ۔ ایک جملہ غریب کی شہادت کا سن لو، جلدی کی مسلمانوں نے۔ میں پڑھ گیا ہوں مسائل، میں پڑھ گیا ہوں مسائل۔ تم جو ماتمی گھروں کے بچے ہو تم مجھے بتاؤ 10 محرم کو بھی میں تمہیں اس سے آگے سناؤں؟ تم نے کیوں ہاتھ نہیں مارا سینے پہ؟ میں نے کہا جلدی کی مسلمانوں نے، ورنہ اکبر کے بعد کتنا جینا تھا حسین۔ ہائے جلدی کی مسلمانوں نے، ورنہ اکبر کے بعد کون سا جینا تھا حسین نے۔ او شیعو جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے میں تمہاری منت کر رہا ہوں، کوئی شیعہ بندہ ایسا نہ ہو جو اگلے جملے پہ ہاتھ نہ مارے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، مجلسوں میں تیری بیٹیاں چادریں پہن کے آئی ہوئی ہیں، تھوڑی دیر بعد زینب کی چادر اتر نہیں آتا تجھے ماتم، تھوڑی دیر بعد زینب کی چادر اترنے والی ہے، تھوڑی دیر بعد سکینہ کو تماچے لگنے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ ماتم کوئی عزادار ایسا نہ ہو جس کے پاس سینہ اور وہ ہاتھ میں مارے۔ کیوں باہر کھڑے ہوئے ہو؟ اجرکم اللہ۔ سارا دن غریب کا
لاشیں اٹھاتے ہو سیدزادہ گزر گیا. بس یہی وقت تھا جب علی کی بیٹی کے خیمے کے دروازے پہ غریب نے آ کے آیت تطہیر پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے آرام سے پڑھی ہے، چکوال والوں تم نے بھی آرام سے سنی ہے. علی کی بیٹی کے کان پہ آیت تطہیر کی آواز آئی. میری شہزادی نے کہا اماں فضا بڑے عرصے کے بعد کوئی سوالی میرا دروازہ پہچان کے آیا. ہائے 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 ہائے. اماں فضا ہمارے مدینے میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی میری ماں کے دروازے پہ آتا تھا تو وہ یہ آیت تلاوت کرتا تھا. میری ماں اسے خالی نہیں بھیجتی تھی. اگرچہ میں اجڑ گئی ہوں تو میں اکبر کی ماں، اماں میں اس سوالی کو خالی نہیں بھیجوں گی. چادر پہ دیکھ کون ہے. علماء مقاتل کہتے ہیں، علامہ علی نکی نقل فرماتے ہیں چادر پہن کے در پہ گئی فضا، چادر اتار کے بال کھول کے ماتم کرتے ہوئے واپس آئی. علی کی بیٹی نے کہا اماں کیا ہوا، ماتم کیوں کر رہی ہو؟ کہا زینب تو نے کہا ہے نا میں سوالی کو خالی نہیں لوٹاؤں گی. ہاں اماں میں نے کہا ہے. کہا پھر تیاری کر، سوالی کا نام حسین ہے، سوال کا نام موت کی اجازت، زہرا کا ماتم، زہرا کا لال، موت کی اجازت مانگنے. ہائے حسین، ہائے حسین. گن کے 4 یا 5 منٹ اور پڑھنا ہے. زہرا کلال سیدزادہ موت کی اجازت مانگنے بہن کے دروازے پہ آیا. علی کی بیٹی دروازے پہ آ گئی. دروازے پہ آ کے کہا حسین باہر سے خدا حافظ کہہ رہے ہو، یتیم بیٹیوں کو نہیں ملو گے، اجڑی بہنوں کو نہیں ملو گے، لٹی ہوئی سیدزادیوں کو نہیں ملو گے، زہرا کے اجڑے ہوئے کنبے کو نہیں ملو گے. حسین نے کہا زینب میں اتنا زخمی ہوں، میں ڈر کے مارے نہیں آ رہا. ایسا نہ ہو مجھے دیکھ کے میری سکینہ مر جائے، ایسا نہ ہو مجھے دیکھ کے علی کی ماتم، ایسا نہ ہو مجھے دیکھ کے علی کی کوئی بیٹی مر جائے. شام کی ملکہ نے کہا حسین اگر تو علی کا بیٹا ہے نا تو ہم بھی بطول کی بیٹیاں ہیں. آ حسین میں تیرے زخم صاف کر دوں. آ حسین یہ غازی کے علم پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں رتو کارے مجلس پڑھ کے آیا ہوں. بافزاد شاہ جی مجھے غازی کی قسم میں نے جملہ پڑھا ہے، ابھی تک وہاں سیڑھیاں بن رہی ہیں، بھلوار اور بھیرے کے مومن وہاں پہنچ گئے ہیں، دیواروں سے پانی شروع ہو گیا ہے، چھتوں سے پانی شروع ہو گیا ہے، لوگ زیارت کرنے کے لیے آئے ہوئے. اللہ کرے تجھے جملہ سمجھ آئے. علی کی بیٹی نے کہا حسین میں تیرا زخم دھو دوں، میں تیرا زخم صاف کر دوں. حسین نے کہا زینب زخم دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، زینب زخم دھونے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں. آتا تجھے ماتم. آج 10 محرم کو بھی تجھے بتانا پڑے گا کہ زینب اجڑنے والی ہے، سکینہ یتیم ہونے والی ہے، تازیانے لگنے والے ہیں حسین کی بیٹی کو، اور تو انتظار میں بیٹھا ہوا. زہرا کے لال نے کہا زینب زخم دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر خیمے میں پانی ہوتا میرا اکبر پیاسا نہ مارا جاتا، اگر خیمے میں پانی ہوتا میرا اصغر پیاسا نہ مارا جاتا. علی کی بیٹی نے کہا حسین میں مانتی ہوں خیمے میں پانی نہیں ہے، لیکن حسین تجھے میری غربت کی قسم تو بتا میں نے کوئی اون محمد کی لاشیں منگوائی ہیں؟ اسی لیے تو نہیں منگوائی کہ جب میرا حسین جانے لگے گا میں بچوں کو روں گی اپنے آنسوؤں سے حسین کے زخم سا. زیدی صاحب نے کہا تھا جیسے کسی سردار کا جنازہ پھرتا ہے ویسے خیمے میں پھر رہے تھے حسین. کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی واہ علیہ، کسی کی آواز آ رہی تھی واہ مدینہ، کسی کی آواز آ رہی تھی واہ محمدہ، کسی کی آواز آ رہی تھی واہ حسینہ. سیدو ماتم ضرور کرنا. علی کی بیٹی کہہ رہی تھی واہ حجابہ، ہائے او میرا پردہ، واہ حجابہ، ہائے او میری چادر. زخمی ہاتھ زہرا کے لال نے ماتھے پہ رکھے.
زخمی ماتھے پہ زخمی ہاتھ رکھ کے زہرا کے لال نے کہا زینب آخری سلام، کلثوم آخری سلام، رقیہ آخری سلام، سکینہ آخری سلام، اما فضا یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینہ و یا فضا تو جاریت امی زہرا علیکم منی السلام، میرا آخری سلام، میرا مرتجز کہاں ہے؟ میں مرتجز پہ بیٹھ کے میدان جا رہا ہوں، مرتجز کے قریب پہنچا حسین، اب مجھے نہیں پتا اس سے آگے پڑھنا چاہیے نہ پڑھنا چاہیے، فَنَّظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، پھر زخمی ہاتھ اٹھا کے کہا این العباس، این الاکبر، این القاسم، اور کوئی مجھے سوار کراؤ، اور میں اکیلا رہ گیا، اور جوانوں اور ہاشمیوں اور سید زادوں، مجھے تمہارے بغیر گھوڑے پہ چڑھنے کی عادت نہیں، اور نہ کوئی لجام پکڑنے والا، نہ کوئی رکاب تھامنے والا، نہ کوئی آسرا دے کے سوار کرانے والا۔ قیامت آ گئی اس وقت کربلا کے جنگل میں جب حسین کہہ رہے تھے کوئی مجھے سوار کرائے، یہ ایک مستور کا ہاتھ گھوڑے کی لگام پہ آیا، آواز آئی چہراؤ زہرا کا بیٹا، حسین نے کہا تو کون ہے؟ آواز آئی میں غازی کی بہن ہوں اور میں مسلم کی بیوہ۔ نہیں آتا تجھے ماتم؟ 10 محرم کو بھی تو انتظار کر رہا ہے؟ اجرکم اللہ، نسلیں جیے تمہاری، نسلیں جیے تمہاری، ختم ہوگی مجلس۔ آواز آئی میں غازی کی بہن ہوں، آواز آئی میں مسلم کی بیوہ ہوں۔ فرمایا رقیہ تجھے کس نے کہا ہے لجام کیسے پکڑتے ہیں؟ تجھے کس نے بتایا ہے سوار کیسے کراتے ہیں؟ رقیہ نے کہا حسین یہ جو رات گزری ہے نا تب تک مجھے پتہ نہیں تھا، جب تو رات کو خطاب کر رہا تھا نا صحابہ سے، اس وقت عباس مجھے اپنے خیمے میں لے گیا، اپنا گھوڑا خیمے میں لے آیا اور مجھے کہا رقیہ میرے سامنے زین بھی رکھے، رقیہ لجام میں ہاتھ ڈال کے مجھے سوار کرا۔ میں نے کہا غازی کیوں؟ غازی نے کہا کل ایک وقت آئے گا جب غریب اکیلا رہ جائے گا، اس وقت کہے گا کوئی مجھے سوار کراؤ، اور کوئی نہیں ہوگا، زہرا کا لال اکیلا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، 2 آنسو اور مرشد، 2 آنسو اور سید، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے۔ 2 آنسو اور ختم ہو گئی مجلس۔ مرتجز پہ سوار ہوئے، فرماتے چل مرتجز مجھے دیکھ، مجھے 2 منٹ اور پڑھنا ہے، میں نے ختم ہو گئی، مجھے پتا ہے محکمے نے ماتم کرنا ہے، مجھے دیکھو۔ فرماتے چل مرتجز، گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا، پھر فرماتے چل مرتجز، گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا، تیسری مرتبہ مرتجز کے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے تو بھی غریب سمجھ کے چھوڑ گیا، تو بھی اکیلا چھوڑ گیا۔ منبر حسین پہ 10 محرم کو کہہ رہا ہوں ایک بار جھولی پھیلا، ماتم کر اس جملے پہ۔ جب کہا تو بھی چھوڑ گیا، گھوڑے نے زمین پہ سر مارا، سر مار کے کہا زہرا کا لال میری بڑی مجبوری ہے، اور ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھ، اور چکوال والوں معاف کر دینا مولانا تبلا صاحب۔ ایک بار حسین نے دیکھا 4 سال کی سکینہ چادر اتار کے مرتجز کے سمو پہ رکھ کے بیٹھی ہے، آواز آ رہی ہے نہ لے جا، او میرا غریب بابا، او میرا زخمی بابا، او میرا پیاسا بابا، او میرا رائی کوئی۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، کر لو ماتم، کر لو ماتم، کر لو ماتم۔ بطول دعائیں دینے آئی ہوئی ہے، ختم ہو گئی مجلس۔ مرتجز پہ سوار ہوا زہرا کا لال، جیسے جنازہ گھروں سے نکلتا ہے، جی بیٹا، جی بیٹا،
ہاتھ نہیں باندھ رہے. ایک جملہ اور میں نے پڑھنا ہے. جیسے جنازہ نکلتا ہے نا گھروں سے، ویسے حسین نکلے. زہرا کے لال نے جنگ شروع کی. شام والوں کو شام یاد آ گئی، کوفہ والوں کو کوفہ دکھائی دینے لگا. پیاسے نے اتنا بڑا حملہ کیا. یار میں ایک عالم کی موجودگی کا فائدہ لے رہا ہوں، میں ہر مجلس میں یہ جملہ پڑھتا نہیں، میں قبلہ کے ہونے کا فائدہ لے کے کہہ رہا ہوں. اللہ کی اس کائنات میں جب بھی کوئی بندہ لڑنے جاتا ہے نا، اسے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اسے نظر ٹھیک آتا ہو، دوسرے اس کی کمر سیدھی ہو. کائنات کا پہلا غریب ہے حسین. جب لڑنے گیا ہے دونوں چیزیں نہیں تھی. اکبر اترا، حسین کی نظر ختم ہو گئی. عباس اترا، حسین کی کمر پہ نہیں آتا تجھے ماتم، تو نہیں آتا تجھے ماتم، تو امیر بن کے بیٹھ گیا ہے. اکبر اترا، زہرا کے لال کی نظر ختم ہو گئی. عباس اترا، غریب کی کمر ٹوٹ گئی. اس حالت میں اتنی بڑی جنگ کی زہرا کے لال نے. اس کریم کی آواز ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین میں راضی ہوں، حسین میرے پاس واپس آ جا. حسین میں راضی ہوں، میرے پاس واپس آ جا. میں نہیں جانتا اس مرشد سے لے کے اس آخری حلالی تک فضاد شاہ جی کتنے سیدادے بیٹھے ہو، یہ دادی کے خالی آنے کا واسطہ مجھے معاف کر دینا. ابھی حسین اللہ سے باتیں کر رہا تھا، یا نیچے سے آواز ہی میرا لال آ جا. اب جو غریب نے دیکھا گھوڑے کے ساتھ ساتھ غریب کی ماں دوڑ رہی تھی، سر سے چادر اتری ہوئی، ایک ہاتھ بیلو میں، ایک ہاتھ سے جھولی. ماتم ماتم، ایک ہاتھ سے جھولی پھیلائی ہوئی. آواز نہیں تھی، آ جاؤ میرا لال، ماں تجھے لینے آ گئی. ختم ہو گئی میری مجلس. آخری جملہ آج کے مجلس کا. چکوال والو، تمہیں 10 محرم کی قسم ہے، میرے سوال کا جواب ضرور دینا. اکبر کہاں اترا؟ زمین پہ. عباس کہاں اترا؟ زمین پہ. قاسم کہاں اترا قبلہ؟ زمین پہ. چودھری ناصر اولو محمد کہاں اترے؟ زمین پہ. مر جاؤں اگر غلط پڑھوں، حسین زمین پہ نہیں اترا. تیرے وقت کا امام کہتا ہے میرا سلام ہو اس غریب پہ جو 53 منٹ نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. دوڑتے ہوئے گھوڑے سے تیروں پہ اترا. زہرا کا لال، تیر بدن سے گزرتے رہے. حسین زمین پہ آتا رہا، وفادار جانور چکر لگاتا رہا. 53 منٹ کے بعد وفادار گھوڑے نے غریب کے پاؤں پہ سر رکھا. ختم مجلس. آخری جملہ پاؤں رکھ کے اس نے پوچھا، اپنی مرضی سے اترے ہو؟ ہے کوئی جو عاشق و مصائب کا؟ گھوڑے نے پوچھا، اپنی مرضی سے اترے ہو یا میری غلطی سے؟ غریب نے کہا، نہ اپنی مرضی نہ تیری غلطی، امت کے خمس نے. آئے آئے. کون ہے یار جو شیعہ بھی ہے اور اس جملے پہ بھی اس کا ہاتھ سینے پہ نہیں آیا اور 10 محرم کو بھی انتظار کر رہا ہے؟ غریب نے کہا، نہ اپنی مرضی سے نہ تیری غلطی سے، امت کے خمس نے اتار دیا ہے. گھوڑے نے سر قدموں پہ رکھ کے کہا، چڑھا میں تجھے نانا کے پاس لے جاؤں. غریب نے کہا، نانا تاج اتار کے ماتم کر رہا ہے. گھوڑے نے کہا، چڑھا میں تجھے ماں کے پاس لے جاؤں. غریب نے کہا، ماں چادر سے مقتل صاف کر رہی ہے. گھوڑے نے کہا، چڑھا میں تجھے باپ کے پاس لے جاؤں. غریب نے کہا، باپ کو سر کے جام لے کے کھڑا ہوا ہے. گھوڑے نے کہا، چڑھا میں تجھے حسن کے پاس لے جاؤں. غریب نے کہا، حسن میرے تیر گر رہا ہے. گھوڑے نے کہا، چڑھا میں تجھے بہن کے پاس لے جاؤں. غریب نے کہا، بہن آنے والی ہے. گھوڑے نے کہا، چڑھا تجھے بیٹی کے پاس لے جاؤں. غریب نے کہا، بیٹی پہنچ گئی ہے. گھوڑے نے کہا، کوئی حکم؟ غریب نے کہا، زمین پہ بیٹھ. یہ تمہارے پاس زولتنا کی شبیہیں ہیں نا، یہ گھٹنا ٹیکتی ہیں. یہ زمین پہ جسے ہم گوڈی لگانا کہتے ہیں. گھوڑے نے زمین پہ گھٹنا ٹیکا. زہرا کے لال نے دونوں باہیں مرتجج کے گلے میں ڈال دی. گلے میں ڈال کے فرماتے، نانا آئے ہوئے، بابا آئے ہوئے، اماں آئی ہوئی ہے، حسن آیا ہوا ہے، زینب اور سکینہ آنے والی ہیں. میں چڑھ نہیں سکتا، میں نے تیری گردن میں باہیں ڈال دی ہیں. مجھے مرنے سے پہلے اسی حالت میں اکبر کی لاش پہ لے جا.
ایک بار اکبر دکھا دے، او میرے نانا کی شبی، او میرا اکبر۔ اکبر کی زیارت کر کے واپس آیا غریب، تیروں میں تیر لگے ہوئے ہیں، ختم، 2 منٹ سے زیادہ اور پڑھنا میں نے، تیروں میں تیر لگے ہوئے ہیں، نیزوں میں نیزے لگے ہوئے ہیں، پتھروں میں پتھر لگے ہوئے ہیں، کل نہیں، آج، تھوڑی دیر بعد نہیں، ابھی یہ کتاب گاڑی میں پڑی ہوئی ہے، آپ علامہ صاحب سے کہیں مجھے حکم کریں میں کتاب منگوا دیتا ہوں۔ 3 حالتوں میں مسلمانوں نے اپنے آپ کو بانٹ دیا، کچھ لوگ نیزے لے کے آ گئے، کچھ تلواریں لے کے آ گئے۔ میں ممبر حسین پہ 10 دن کی نوکری کے بعد منت کر رہا ہوں، شیعہ بندہ ایسا نہ ہو جو ہائے نہ کرے۔ کچھ لوگ نیزے لے کے آ گئے، کچھ تلواریں لے کے آ گئے، شام کے کچھ بے غیرت انگارے اور پتھر لے کے آ گئے۔ ایک وقت میں کسی نے نیزے سے مارا، کسی نے تلوار سے مارا، کسی نے پتھر کی اور آگ کی بارش کر دی۔ اس حالت میں زہرا کا لال بیٹھا ہوا تھا، یا اچانک حرمل نے پیچھے سے حسین کی کمر میں نیزہ مارا، اور شیعو اتنے زور سے نیزہ لگا غریب کا منہ کھل گیا۔ مولا حسین تیری ماں کی غربت کی قسم ہے، اگر میں نے آنکھ سے نہ پڑا ہو مجھے شفاعت نصیب نہ ہو۔ ادھر غریب کا منہ کھلا۔ علامہ جعفر شوستی لکھتے ہیں کوئی استی قبیلے کا حرامی کھڑا تھا، اس نے دور سے تیر مارا، تیر حسین کے حلق میں جا لگا۔ ہائے اس سے آگے بھی کوئی مصائب سنتا ہے یار، اس سے آگے بھی کوئی فساد سا گنجائش ہوتی ہے مصائب پڑھنے کی؟ کھلے ہوئے حلق میں، مٹھائی سے حسین کا واسطہ، کھلے ہوئے حلق میں زہرا کے لال کے تیر جا لگا۔ اور رکھ میرے سر پہ قرآن، 10 محرم کے پورے دن میں پہلی بار حسین کے منہ سے مشکل سے نکلا اماں اماں، اور میرا تیر نکال دو۔ بطول نے بیٹے کے تیر نکالا، زہرا کے لال نے سجدے کا ارادہ کیا۔ 4 سال کی بیٹی نے پھپھی سے کہا اماں اماں میں ایک بار بابا کو ملوں، ختم ہو گئی میری مجلس۔ آخری جملہ علی کی بیٹی نے کہا اماں فضا سکینہ کو بابا کے پاس لے جاؤ، ہم میں سے ہر کسی نے کربلا آنا ہے۔ سکینہ نے شام جا کے سکینہ نے شام جا کے واپس نہیں آنا، اسے ایک بار بابا ملا دو۔ دادی پوتی چلی، غریب کے قریب پہنچی سکینہ، سکینہ نے سلام کیا، غریب نے جواب دیا۔ سکینہ نے کہا بابا مجھے لو۔ حسین نے دونوں بائیں پھیلائی، فرمایا آجا سکینہ بچی نہیں آئی۔ حسین نے کہا آجا سکینہ بچی نہیں آئی۔ حسین نے کہا خود تو کہہ رہی ہو سینے لگاؤ، آتی کیوں نہیں؟ سکینہ نے کہا بابا تیر بڑے ہیں، میرا ہاتھ چھوٹا ہے، بابا میں سینے نہیں لگ سکتی۔ حسین نے کہا پیچھے سے آجا۔ بچی پیچھے سے آ کے باپ کو لپٹ کے باپ کا منہ چوم رہی تھی۔ حسین بیٹی سے کہہ رہا تھا سکینہ میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا، پانی نہ ملے شکایت نہیں کرنی، کھانا نہ ملے شکایت نہیں کرنی، چادر نہ ملے شکایت نہیں کرنی، گوشوارے اتر جائیں شکایت نہیں کرنی، کوئی تماچے مارے پھپھیوں کو نہیں بتانا، کوئی تازیانے مارے پھپھیوں کو نہیں بتانا، کوئی گھوڑے کے ساتھ دوڑائے پھپھیوں کو نہیں بتانا، کوئی اکیلے نہیں آتا ماتم، کوئی اکیلے اونٹ پہ بٹھائے پھپھیوں کو نہیں بتانا۔ حسین بیٹی سے پیار کر رہے تھے، یا وہ حرام زادہ آ گیا جس نے شریعت کا کعبہ ڈھا دیا، جس نے قرآن کا غلاف جلا دیا۔ یہ حرام زادہ اپنی انگلی پہ خنجر پھیرتا ہوا غریب کے قریب آیا، قریب آ کہتا ہے حسین بیٹی کو تو نے بلا لیا؟ فرماتے ہیں بیٹیاں بلائی نہیں جاتی، جب باپ مرنے والے ہوں بیٹیاں آ جاتی ہیں۔ اور کمینہ میں نے نہیں بلایا، اور سکینہ خود آئی ہے، رو نہ رو تیری مرضی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ حرام زادہ کہتا ہے بیٹی کو تو بھیجے گا یا میں بھیجوں؟ حسین نے کہا اما فضا سکینہ کو لے جا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی میرے ساتھ
نے شمر سکینہ کو مارے، بس یہ ختم ہو گئی میری مجلس۔ غریب نے سر رکھا سجدے میں، سکینہ کا منہ تھا بابا کی طرف، الٹے قدموں جا رہی تھی خیمے کی طرف۔ بچی نے دیکھا، شمر نے سامان سے خنجر نکالا، سکینہ کا منہ تھا بابا کی طرف، الٹے قدموں جا رہی تھی خیمے کی طرف۔ بچی نے دیکھا یہ کمینہ آگے بڑھا، سکینہ کا منہ تھا بابا کی طرف، الٹے قدموں جا رہی تھی خیمے کی طرف۔ اچانک بچی نے دیکھا اس کتے نے ایک ہاتھ غریب کی زلفوں میں ڈالا۔ نہیں آتا ماتم تو چلا جا، خنجر والا ہاتھ غریب کی گردن پہ رکھا۔ آخری جملہ میں جا رہا ہوں۔ بچی نے یہ حالت دیکھی، بچی دوڑی دریا کی طرف، آواز آئی چچا عباس، بھیا علی اکبر، اور کوئی بچا لو اور کوئی چھڑا لو۔ ماتم ایک بھائی میں پڑھ دوں گا، تو نے مجھے کہا یہ بتا زہرا نے تیر کیسے نکالا، میں تجھے زہرا کا تیر بتاؤں یا سکینہ نے جو نکالے؟ میں تجھے وہ بتاؤں، حسین کی قسم ہے زمین پہ سلا کے حسین کو بطول نے ایک ہاتھ پہلو پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے تیر نکالا۔ اب اگر تو نے کہا ہے تو پھر کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو ماتم نہ کرے۔ حسین کے منہ سے خون کا فوارہ نکلا، بطول کا منہ پھر گیا مدینے کی طرف۔ آواز آئی بابا، او میرا حسین، او میرا غریب، او میرا پیاسا۔ آیا